شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مبارک۔ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، عبد المالک یا عبداللہ علی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر اور اپنی قوم پر نوحہ گریہ کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کا حکم دیا۔ تب طوفان کی صورت میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حالات زندگی: آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھولی پھلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے۔ عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی۔ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلانے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو، ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سمجھے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلاتے ہوئے کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تو ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچے۔ چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ کشتی نوح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، کہ دیکھنا اب تم کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے اور آج بڑھائی بن گئے ہو۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی کو چلانے کے لیے؟
حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے اور جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، پر ایمان لے آئے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، ان پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے، کہ ان کو آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ عذاب سے بچ سکو۔ جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے نیچے اتر جاؤ، اور جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی بچے تھے، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ انہیں کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ سلام کی اولاد علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ حام، سام، یاسف۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی باز گشت انہی 3 فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے مسلمان تھے، حامی نسل ہے جو شراق اوسط اور مشرق کے قریب علاقوں میں رہتے ہیں، اور یاسف کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں یہ مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے کے متعلق کئی روایات ہیں۔ ارض پر آیا تھا یا کسی خاص خطے پر۔ قدیم ماہر فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی ہوا تھا۔ زمین میں ایسے کئی متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں پائی گئی ہیں جن کا عالم ارض یہ کہتے ہیں۔ تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ جودی پہاڑ، قرآن کریم کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرق ترکیہ میں واقع برف سے ڈھکی ہوئی ایک چوٹی ہے، سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوح کی کشتی شہبات کا جواب جودی پہاڑی پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصویریں شائع ہوئی تو یہودیوں عیسائیوں کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ مولدین اور روشن خیالوں نے ان پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ عید میں ان کے اعتراضات کا پہلے ہی جواب موجود ہے۔ پہلا اعتراض، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی؟ تحقیق کے مطابق اس کشتی کی دھاتی قلعوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح کو پہلے ہی اس کشتی کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض، اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی ہے جس میں دنیا بھر کے جانور جوڑے سوار ہوئے؟ ترجمہ، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا
اور تنور ابلنے لگا۔ ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ، سوار کرا لیں اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی کشتی تھی، بہت لمبی چوڑی ہے، 122 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے۔